اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوال اور جانتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات کہ اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے، صاحب قرآن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیا فرامین ہے۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العزت نے دنیا بنائی، دنیا بنانے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انسانوں کو پیدا فرمایا۔ انسان بنانے کے بعد اللہ پاک نے ہمیں اسلام ایک مذہب عطا فرمایا جسے اسلام کہا جاتا ہے۔ ہمارا مذہب اسلام ہے اور جو اسلام پر چلتے ہیں، جو اللہ اور اس کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے اور اللہ کے فرامین پر عمل کرتے ہیں، یقیناً ان کے لیے کہیں نہ کہیں ایک خوشخبری کا سلسلہ ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، ہر انسان، ہر مسلمان کی خواہش ہے کہ اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی جہنم سے وہ ہمیشہ آزاد ہو کر جنت میں رہے، ہمیشہ وہ جہنم سے دور رہے۔ جہنم کا نام سن کے ہم کانپ جاتے ہیں، کیونکہ سنا ہے وہاں بڑا دردناک عذاب ہوا کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب معراج کی رات آسمان کی بلندیوں پر گئے اللہ سے ملاقات کرنے، اس وقت سرکار نے دنیا کا مشاہدہ کیا۔ تمام کائنات میں جو چیزیں اللہ پاک نے بنائی اس میں جنت بھی شامل ہے، جہنم بھی شامل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس تشریف لائے، سرکار نے تشریف لانے کے بعد بتایا کہ جہنم کے اندر اس طرح عذاب دیا جاتا ہے۔ کچھ واقعات سرکار نے اپنے صحابہ کرام سے بیان فرمائے، وہ واقعات ہم تک پہنچے، صحابہ کرام نے آگے شیئر کیے، صحابہ کرام بیان میں ارشاد فرماتے گئے، لوگ جہنم سے ڈرتے چلے گئے۔ کیوں کہ جہنم مسلمانوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے بنائی ہے، منافقوں کے لیے بنائی ہے، گناہ کرنے والوں کے لیے بنائی ہے۔ لیکن ایک چیز ایسی بھی اللہ نے بنائی کہ جس کے اندر دودھ کی نہریں ہیں، جس کے اندر شہد کی نہریں ہیں، اسے جنت کہا جاتا ہے۔ وہ جنت اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میری بھی خواہش ہے، آپ سب کی بھی خواہش ہے کہ اللہ پاک آپ کو بھی جنت کا نظارہ کرائے اور جنت ہی ہمارے لیے بسیرا بنائے۔ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر جنت آ طواف کر میرا، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ جس دل میں حضور ہے یقین جانی اس کا دل بھی جنت ہے اور وہ یقیناً جنت میں جائے گا۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں، میں کلیئر کر دوں، کہ صرف دل میں حضور ہی ہو ہم نمازیں نہ پڑھیں۔ جب دل میں حضور آ گئے تو یقیناً ہم 5 وقتہ نماز بھی پڑھیں گے، ہم ہر اچھا کام بھی کریں گے۔ جب ہر اچھا کام کریں گے اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں اس کی خوشخبری عطا فرمائے گا جنت کی صورت میں۔ آج ہم جنت کے حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جنت میں کیا کیا چیزیں، کیا کیا نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں مسلمانوں کے لیے، سرکار کی امت کے لیے۔ اس کے لیے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ خوبصورت شخصیت موجود ہیں، خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ مولانا مفتی ساجد محمود صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ آئیے آپ کی ملاقات اور اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ حضرت کیسے مزاج خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ ماشاء اللہ حضرت، بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ جنت کا ذکر ہو رہا ہے، چہرے پر آپ کی بھی مسکراہٹ ہے اور میرے بھی مسکراہٹ ہے، سننے والے یقیناً مسکرا رہے ہوں گے کیونکہ جنت کی بات ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں حضرت جنت کا ذکر جو قرآن مجید میں ہے کس انداز میں ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی مشکور و ممنون ہوں، ایک مرتبہ پھر آپ نے بندہ ناچیز کو پروگرام میں مدعو کیا۔ اللہ رب العزت آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ بہت ہی پیارا موضوع، جنت اور دوزخ، یہ دو ایسی چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کے لیے پیدا فرمائی۔ ایک بچہ ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی کام کروایا جائے تو کام کروانے کے لیے اسے 2 طریقے ہیں کام کروانے کے، یا اسے عذاب کا لالچ دیا جاتا ہے، سزا کا، یا پھر اس کو کسی انعام کا لالچ دیا جاتا ہے تو یہ کام کرتا ہے۔ اللہ رب العزت بے مثل اور بے مثال ہے، وہ اپنے بندے کو چاہتا ہے کہ بندہ اس کی اطاعت اور اس کی فرما برداری کرے۔ تو اللہ رب العزت کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس کی بادشاہت وسیع و عریض ہے۔ اب جو بندہ اللہ رب العزت کا فرما بردار بنتا ہے اور اللہ رب العزت کے احکامات کو بجا لاتا ہے تو رب ذوالجلال نے ایسے لوگوں کے لیے اپنی طرف سے ایک تحفہ مقرر فرمایا ہے، اور وہ تحفہ رب ذوالجلال نے اپنی شان کے مطابق مقرر فرمایا۔ جیسی رب کی شان ویسا بندے کے لیے تحفہ، اور وہ تحفہ ہے جنت کی صورت میں۔
وہ تحفہ ہے جنت کی صورت میں، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. ایسا نہیں ہے 1 سال 2 سال کے لیے یا 1 مہینے 2 مہینے کے لیے یا جتنی زندگی انسان کی اتنے وقت کے لیے نہیں. رب ذوالجلال نے جنت کو پیدا فرمایا اپنے خاص بندوں کے لیے کہ جو بندے اس رب کا فرما بردار بنتا ہے اور اس رب کے احکامات کو بجا لاتا ہے، بعد از مرگ، مرنے کے بعد، قیامت قائم ہونے کے بعد، حساب و کتاب ہونے کے بعد، رب ذوالجلال اپنے اس خاص بندے کو جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اور جنت بہت بڑی نعمت ہے. جنت کے اندر نعمتیں، ایسی ایسی نعمتیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بیان فرمائیں. ان تمام نعمتوں کے اندر جنت کے اندر جو ہے دودھ کی نہر بہہ رہی ہوگی، جنت کے اندر پانی کی نہر ہوگی، جنت کے اندر شہد کی نہر ہوگی، جنت کے اندر شرابن طہورا، یہ وہ چیزیں ہیں جو مشروبات ہیں وہ بہہ رہی ہوں گی. اس کے علاوہ جنت کے اندر محلات ہوں گے، بنگلوز جس کو کہتے ہیں. یہ عام دنیا کے اندر جو بنگلوز چھوٹے چھوٹے بنے ہوتے ہیں، ان کو جنت کے بنگلوز سے کوئی نسبت نہیں. جنت الفردوس کا جو بنگلہ یا جنت الفردوس کا جو محل ہوگا، تا حد نظر وسعت ہوگی اس سر کی. اس میں بھی کوئی غریبی امیری کا سلسلہ ہوگا؟ جی بالکل. لیکن جنت کے اندر یہ ایک اللہ رب العزت کی طرف سے بڑا ہی اہم صفت اور صفات بندوں کو عطا کی جائے گی. جو جنت کے اندر ہوگا اس کے درجے ہیں مختلف، 70 درجے. جو جس درجے میں بھی ہوگا ہر شخص یہ محسوس کر رہا ہوگا کہ وہ دوسروں سے افضل ہے. اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہر شخص اپنے آپ کو دوسرے سے کمتر محسوس کرتا ہے کہ میرے پاس گاڑی ہے تو میرے پاس لینڈ کروزر کیوں نہیں ہے، میرے پاس لینڈ کروزر ہے تو میرے پاس ہیلی کاپٹر کیوں نہیں ہے، میرے پاس ہیلی کاپٹر ہے تو میں ملک کا بادشاہ کیوں نہیں ہوں، میں ملک کا بادشاہ ہوں تو میرے پاس 2-3 ملک کیوں نہیں ہے. یہاں حرص، طمع اور لالچ موجود ہے. لیکن جنت الفردوس کے اندر ان چیزوں سے بندہ منزہ، مبرہ اور پاک اور صاف ہوگا. جو جنتی جنت کے اندر موجود ہوگا وہ اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھ رہا ہوگا. اور جو ذہن میں آئے گا یہ کھانے کی ایک ہوتا ہے ذہن میں کہ کاش کہ یہ مجھے مل جائے، سنا ہے وہاں جی بالکل ایسا ہی. جنت الفردوس کے اندر بندہ جس چیز کی طلب کرے گا، جس چیز کی خواہش کرے گا، رب اپنے کرم کے صدقے، اپنے کرم کے طفیل وہ چیز بندے کو عطا فرمائے گا. اس میں کسی چیز کی کوئی قید نہیں ہے. اس وقت ذہن بندے کا پاک و صاف ہوگا. جنت کے اندر نیند بالکل نہیں ہے. جنت کے اندر سونا نہیں ہے، یعنی خواب غفلت سے جیسے ہم بیدار ہوتے ہیں یا سو جاتے ہیں، جنت کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے. نیند جو ہے وہ موت کا ایک حصہ ہے، تو جنت میں موت نہیں ہے. یعنی کوئی شخص ایک مرتبہ جنت میں داخل ہو گیا تو نہ تو وہ جنت سے نکالا جائے گا دوبارہ، اور نہ ہی اس شخص کو موت آئے گی. تو ہوگا کیا؟ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ ابدی طور پر جنت کے اندر بندہ رہے گا. اور پھر اللہ رب العزت نے وہاں کے رہنے والوں کے لیے طرح طرح کی نعمتیں مقرر فرمائی ہیں. ایسی ایسی نعمتیں کہ جنت کے اندر جو پھل اور فروٹ بندے کو عطا کیا جائے گا وہ ہوگا تو دنیا کی طرح آم دیے جائیں گے، وہ ہوں گے دیکھنے میں دنیا کی طرح، لیکن ذائقے میں ایسے ہوں گے کہ بندہ جب ایک مرتبہ اس کو چکھے گا تو کہے گا یا اللہ یہ کیسا عجیب ذائقہ ہے، باری تعالیٰ ایسا ذائقہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. قرآن مجید فرقان حمید میں رب ذوالجلال سورہ بقرہ کے اندر پہلے سپارے کے دوسرے رکوع میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأُوتُوا مُتَشَابِهًا، انہیں دیا جائے گا اسی سے ملتا جلتا، لیکن وہ ذائقے میں اس سے اعلیٰ درجے کا ہوگا. اسی طرح مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں پرندے ہوا میں اڑ رہے ہوں گے، جس پرندے کا گوشت کھانا چاہے گا وہ فوراً تیار ہو کے اس کے سامنے آ کر رکھا جائے گا. جس مشروبات کا دل کرے گا پینے کے لیے، جتنی اس کو مقدار کی طلب ہے گلاس کے اندر یا برتنوں کے اندر، اتنا ہی مشروب اس کے سامنے آ جائے گا. نہ ایک گھونٹ کم ہوگا نہ ایک گھونٹ زیادہ ہوگا. اللہ جانتا ہے. بے شک بے شک بے شک. اسی طریقے سے جنت کے اندر حوروں کی نعمت اللہ رب العزت نے رکھی. ایک مرد کو 70 حوریں جو ہیں رب ذوالجلال کی طرف سے عطا فرمائی جائیں گی ایک وقت میں. اور وہ حوریں ایسی ہوں گی کہ اللہ ان کا حسن، ان کا جمال اس قدر زیادہ ہے کہ حدیث مبارکہ میں حور اگر اپنا دوپٹہ دنیا والوں کی طرف نکال دے تو پوری دنیا کے انسان فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں. اور وہ حوریں ایسی کہ اللہ رب العزت نے ان کا جسم ایسا ٹرانسپیرنٹ بنایا ہوگا کہ کوئی
مشروبات میں سے کوئی شربت لال رنگ کا اگر وہ پی رہی ہوں، ان کے حلق سے اترتا ہوا صاف نظر آئے گا۔ وہ حوریں اللہ رب العزت نے اپنے خاص بندوں کے لیے گویا کہ بنائی ہیں، اور رب ذوالجلال نے بے شمار نعمتیں جنت کے اندر رکھی۔ حضرت ایک سوال کرنا ہے اسی سے ریلیٹڈ، کیونکہ معلومات کے لیے ہم بیٹھے ہیں یہاں پر۔ بہت سے لوگ حوروں کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں تو مذاق بھی بنایا جاتا ہے، تفریح بھی کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے گفتگو کی تو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، ہنسی آ گئی، مسکراہٹ نہیں کہوں گا، ہنسی سی آ گئی۔ میرے ذہن میں کچھ ویڈیوز آ گئیں جو آج کل ہمارے سوشل میڈیا پر بہت وائرل ہوتی ہیں۔ اس حوالے سے بھی فرمائے گا، کیا حوروں کے حوالے سے مزاحیہ گفتگو یا اس طرح کرنا گناہ نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، میں اس کو بدبختی کہوں گا، اللہ رب العزت نے ایک نعمت ہمارے لیے تیار فرمائی، اس نعمت کا ہم مذاق اڑائیں، حالانکہ رب تو ارشاد فرماتا ہے کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرو، اللہ رب العزت فرماتا ہے شکر، ہم شکر ادا کرنے کے بجائے ان کا مذاق اڑائیں۔ تو مجھے یہ بتائیے، ہم میں اور بنی اسرائیل میں کیا فرق رہ گیا؟ ایسے ہی بالکل، ہم میں اور بنی اسرائیل میں کیا فرق؟ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے اوپر آسمان سے دسترخوان نازل فرمایا تھا۔ رب نے فرمایا یہ نعمت ہے میرا شکر ادا کرو، اور جیسا میں کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جتنا کھانا کھاؤ اس میں سے کوئی اسٹور نہیں کرے گا، جمع نہیں کرے گا، لیکن انہوں نے اسٹور کرنا بھی شروع کر دیا، جمع کرنا بھی شروع کر دیا، اور اس میں سے کھاتے بھی، اور سب سے بڑھ کر انہوں نے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ کہا کہ یا اللہ یہ کیا، پکے پکائے کھانے آسمان سے اتر جاتے ہیں، ہم کھا کے تھک گئے ہیں، ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں تو جناب والا مسور کی دال چاہیے، پیاز چاہیے، لہسن ادرک چاہیے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، ادنا چیز کو، اعلیٰ چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہیں یہ لوگ، اعلیٰ چیز جو جنت سے نے ان کے لیے دسترخوان نازل کیا، اسے جو ہے وہ ادنا سے بدلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ تو ہوا کیا نتیجے کے طور پر؟ اللہ رب العزت نے ان سے وہ دسترخوان کی نعمت جو ہے وہ چھین لی۔ یاد رکھیے گا، رب ذوالجلال کی جو نعمتیں ہیں ان کا مذاق اڑانا یہ کفر تک لے جاتا ہے انسان کو۔ اور بہت ساری چیزیں مذاق کرنے کے لیے آپ کریں مذاق، لیکن رب کی نعمتوں کا مذاق اڑانا یہ ناقابل قبول ہے۔ اور سب سے بڑھ کر پھر جنت، اور جنت کے اندر پھر حوریں۔ آپ نے دیکھا، میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا جنت کا بھی مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، بہت سارے لوگ جناب والا جہنم کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ رب العزت کی نشانیوں کا جو شخص مذاق اڑاتا ہے وہ پھر بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے۔ اچھا حضرت، بہت سے ہم نے اسٹیج دیکھے ہیں جہاں علماء اکرام ہوں یا نعت خواں حضرات ہوں، وہ شعر و شاعری کے اندر، نعت خواں کا بھی قصور نہیں، لکھنے والے کا ہوتا ہے زیادہ تر۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ جو وہ جنت کو کیا کہتے ہیں چیلنج کر رہے ہوتے ہیں، دیکھ لیں گے، میں غلام مصطفیٰ ہوں وغیرہ، اس طرح کے بہت سے اشعار ہیں جو ابھی میرے ذہن میں ہے، زبان پر نہیں آ رہے۔ ایسے شاعر کے حوالے سے کیا فرمائیں گے، اور ایسا پڑھنے والے کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جنت جو ہے وہ اعمال صالحہ کے بدلے میں نہیں ملے گی۔ اچھا، یہ بات ذہن میں رہے، جنت انسان کو رب کی عطا سے ملے گی۔ جی، واہ واہ، کوئی بھی شخص ہو، اس نے کتنے ہی اچھے اعمال کیوں نہ کیے ہوں، حدیث مبارکہ ہے قیامت کے دن ایک شخص حاضر ہوگا، بات ہی ختم ہو گئی، ایک شخص حاضر ہوگا، اللہ رب العزت اسے جنت الفردوس عطا فرمائے گا، تو رب ارشاد فرمائے گا کہ اے بندے، تجھے جنت عطا کر دی گئی، تو خوش ہے؟ تو مفہوم بیان کر رہا ہوں، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ بندہ عرض کرے گا، باری تعالیٰ، یہ تو میں نے اپنے اعمال جو میں نے کیے تھے ان اعمال کے بدلے میں تو نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو پھر فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کے گناہ لے کر آؤ، اس کے گناہ کو لایا جائے گا، اور پھر اس کو اس کا اصل مقام دکھایا جائے گا، اس بندے کو بتایا جائے گا، بندے دیکھ، جنت تجھے عطا کی جا رہی ہے صرف اور صرف رب کی عطا سے، ورنہ تیرا اصل مقام تو تیرے گناہوں کی وجہ سے یہ تھا۔ یعنی اس کو جہنم دکھائی جائے گی۔ جب جہنم کا مشاہدہ کرے گا بندہ تو پھر اللہ رب العزت کے حضور توبہ کرے گا، اور اپنی ان جو اقوال اور جو باتیں ہوں گی ان سے رجوع کرے گا، رجوع کر کے وہ کہے گا، باری تعالیٰ تیرا شکر ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے گا، جنت الفردوس رب کی عطا سے ہے، رب عطا فرمائے، اور رب جس کو عطا فرمائے، جس سے رب راضی ہو جائے۔ اپنے ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہم جنت حاصل کر سکیں۔ ہمارے کام دنیا کے اندر جتنے بھی ہیں، ہم رب کی فرما برداری کر ہی نہیں پا رہے ہیں، ہمارے اندر اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے ہم رب کی مکمل طور پر فرما برداری کر سکیں۔ تو اس صورت میں ہمارا مقام تو جہنم بنتا ہے، لیکن
قربان جائیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرمایا، اے محبوب آپ کیا چاہتے ہیں؟ دو چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئیں، آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو دنیا میں رک جائیں، اور آپ میرے پاس آ کر اور اپنی امت کے لیے کچھ مجھ سے مانگنا چاہتے ہیں تو وہ مانگ لیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کو پسند فرمایا، اور اپنے رب سے ملاقات کو پسند فرما کر اپنی امت کی بخشش و مغفرت کو پسند فرمایا۔ واہ جی واہ، واہ جی یہی واہ۔ وجہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ کے اوپر یہ جملے اور یہ کلمات تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے کر جا رہے ہیں اور پردہ فرما رہے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لبھائے مبارکہ جنبش فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی کے صدا لبھائے ہے۔ مبارکہ کے اوپر جب کان لگا کر سنا گیا تو یہی کلمات تھے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، الہی میری امت کو بخش دے، الہی میری امت کو بخش دے۔ سورہ مزمل قرآن مجید فرقان حمید کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا المزمل، اے کالی کملی والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو عبادت ضرور کرو لیکن رات کے مخصوص حصے میں۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول میں بیان کرتا ہوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی عبادت میں بہت زیادہ کثرت اور زیادتی کرنا شروع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارکہ کے اوپر ورم آ گئے اور تکلیف ہونے لگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارکہ کے اوپر۔ اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی کہ میرا محبوب اور ان کے پائے مبارکہ کے اندر تکلیف ہو۔ اللہ رب العزت نے حکم ارشاد فرمایا، محبوب اپنی عبادت کو تھوڑا سا کم کر دو، پوری رات عبادت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کم کر دو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب عبادت فرماتے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی مشقت میں پڑھ کے عبادتیں کرتے ہیں، آپ اپنے رب کے حضور روتے رہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو گناہوں سے منزہ مبرہ ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کو گناہوں سے منزہ مبرہ پیدا فرمایا، اس کے باوجود آپ اتنی گریہ وزاری کیوں کرتے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب ارشاد فرمایا، اللہ اللہ، ہم گناہ گاروں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ کیا میں اپنے رب کا شکر ادا نہ کروں کہ جس نے مجھے نبی بنا کر مبعوث فرمایا، اور جس نے مجھے گناہ سے منزہ مبرہ پیدا فرمایا، اور جس نے مجھے یہ اتنی پیاری امت عطا فرمائی، کیا اپنے رب سے میں اپنی اس امت کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا نہ کروں، گریہ وزاری نہ کروں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب میری امت کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی عبادتیں فرمائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری حیات مبارکہ جو اس دنیا کے اندر گزاری، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دلی خواہش یہی رہی کہ میرا رب جو ہے میری امت کو بخش دے۔ اور قیامت کے دن جب رب ذوالجلال جلال میں ہوگا، ہر نبی رب کے سامنے ہم کلامی ہونے سے کترا رہا ہوگا، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سامنے تشریف لے کر آئیں گے اور اللہ رب العزت کے حضور سجدے میں گر جائیں گے، سجدے میں گر کے رب ذوالجلال کی حمد و ثنا بیان کریں گے، اور پھر رب اعلان فرمائے گا، یا محمد ارفع رأسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے اور اپنا سر اٹھا کر التجا کیجئے، مانگیے، آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ جو سوال کریں گے آپ کا سوال پورا کیا جائے گا۔ اور اس موقع پہ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے کچھ نہیں مانگیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہ گاروں کے لیے اللہ رب العزت سے شفاعت فرمائیں گے، سفارش کریں گے، اور ہمیں جنت میں داخلے کے لیے ہمارے راستوں کی رکاوٹوں کو دور فرمائیں گے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ علامہ صاحب، بہت خوبصورت انداز میں آپ نے جنت کے حوالے سے روشنی ارشاد فرمائی۔ یقیناً ہر ناظرین، ہر انسان، ہر خواہش مند جنت ہی کی خواہش رکھتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جنت کو پانے کے لیے محنت بھی کریں، اگر محنت کر کے جنت پائیں گے اللہ بھی راضی ہوگا، اللہ کا حبیب بھی راضی ہوگا، کیونکہ یہ جنت جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے لیے ہی بنائی گئی ہے، انبیاء اکرام کے لیے بنائی ہے۔ کیا خوبصورت نظارہ ہوگا کہ جب جنت کے اندر جس شے کا ہم جی چاہیں گے، جو چیز کھانا چاہیں گے
وہ چیز ہمارے سامنے ہوگی، اور بھی جنت کے معاملات ہم دیکھیں گے، اللہ کا نظارہ ہوگا، سرکار کا نظارہ ہوگا، سرکار کے جلوے دیکھیں گے انشاءاللہ جنت میں۔ اللہ کریم ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور آمین۔ جنت میں ہمیں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ علامہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا، امید کرتے ہیں آپ آئندہ بھی تشریف لائیں گے۔ جزاک ناظرین اللہ۔ اکرام آپ کا بھی شکریہ، آپ ہمیں دیکھتے ہیں، ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح اپنا بھی خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار سب کا خیال رکھیے، ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔